بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء، آج کا موضوع نام کلاس اردو غزل کا ہے۔ اردو ادب میں غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا۔ اور جب شکاری کتے ہرن کے پیچھے ہوتے ہیں اور اس کو موت کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، تو اس کے گلے سے جو آواز نکلتی ہے، آخری آواز، اسے بھی غزل کہتے ہیں۔ آج کا آج کے شاعر کا نام میر تقی میر۔ غالب نے بھی ان کو اعلیٰ کلاسیکل شاعر تسلیم کیا ہے، اور آج ان کی پہلی غزل میر تقی میر کی غزل کا پہلا شعر اس کی تشریح کریں گے، اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ شعر بہاولپور بورڈ، کشمیر بورڈ، لاہور بورڈ، گوجرانوالا بورڈ اور ساہیوال بورڈ کے پیپر میں، سالانہ پیپر میں آ چکا ہے۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے، لکھتے ہوئے آپ نے شعر کو اندراج کرنا، لکھنا ہے، اس کے بعد حل لغت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ذہن میں رکھیے، ہستی زندگی، وجود، حباب پانی کا بلبلا یا عارضی، نمائش دکھاوا، سراب دھوکہ یا فریب۔ مفہوم: انسان کی حقیقت ایک بلبلے جیسی ہے اور ظاہری شان و شوکت سوائے دکھاوے کے کچھ نہیں ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ انسانی زندگی عارضی ہے، فانی ہے، تباہ ہونے والی ہے، برباد ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور محض یہ دکھاوے کے، سراب کے مراد کیا ہے؟ دکھاوے کے اور کچھ نہیں ہے، یعنی یہ ختم ہونے والی ہے، صرف دکھاوا ہے، نمائش ہے۔ اور اب ہم اس کو تشریح طلب شعر میں کہیں گے، تو اس کو تشریح طلب شعر میں کہیں گے، عارضی بھی لکھ سکتے ہیں، اس کو مجازی معنوں میں بھی اور حقیقی معنوں میں بھی، دونوں معنوں میں لیں گے۔ اب میر تقی میر ابتدائی شعراء میں ہیں۔ غالب جیسے شاعر بھی ان کی فنی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے برملا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بقول شاعر مرزا غالب: ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ تشریح طلب: جب تشریح لکھیں گے تو 8 سے 10 لائنوں، 12 لائنوں پہ لکھیں گے، 10 سے 12 لائنوں پہ مشتمل ہوگی، اور کچھ اس انداز سے لکھیں گے کہ شاعر تشریح طلب شعر کے پہلے مصرعے میں میر کہتے ہیں، یا شاعر کہتا ہے، یا شاعر کے خیال میں کہ یہ دنیا عارضی اور فانی ہے، یہ محض اس کی حیثیت محض ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے۔ جس طرح پانی کا بلبلہ سطح آب پر چند لمحات کے لیے ظاہر ہوتا ہے اور پھر فنا ہو جاتا ہے اور فنا کی آغوش میں چلا جاتا ہے، یہاں انسانی زندگی کی حیثیت بھی ایک بلبلے کی سی ہے۔ انسان کا ظاہری وقار اور شان و شوکت کچھ بھی نہیں ہے، ایک لمحے میں یہ سب کچھ ایک لمحے میں ختم ہونے والا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ آپ اس چیز کو پھر دوسرے مصرعے میں لکھیں گے، زیر تشریح شعر کے دوسرے مصرعے میں اس انداز سے لکھ لیں کہ زیر تشریح شعر کے دوسرے مصرعے میں میر تقی میر دنیا کی نمود و نمائش کو صحرا کی مترادف کہتے ہیں، یا صحرا کی سی حیثیت دیتے ہیں، کہ جس طرح صحرا میں کیا ہوتا ہے؟ سراب ہوتا ہے، سراب دور سے نظر آتا ہے، مسافر کو، چلتے ہوئے مسافر کو دور سے نظر آتا ہے، گرمی کی شدت کی وجہ سے کہ وہاں پانی نظر آ رہا ہے، وہ بھوک پیاس کی وجہ سے، بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے اسی طرف چلتا رہتا ہے، اسی دھیان میں چلتا رہتا ہے، اور پھر جب وہ وہاں پہنچتا ہے اتنا مسافت طے کرنے کے بعد، تو پھر وہاں پانی کا نام و نشان تک نہیں ہوتا، اور پھر آخر وہ لمحہ بلمحہ تڑپ تڑپ کر اپنی زندگی
کو ختم کر لیتا ہے اسی آس میں۔ اور اسی طرح یہ سمجھیں کہ دوسرے مصرے میں سراب یہی زندگی ہے کہ انسان خواہشوں میں اپنی خواہشات کے پیچھے تکمیل کے لیے دوڑا پھرتا نظر آتا ہے، اور خواہشات کو بے ثباتی کے ذریعے اور ناپائیداری ہے، وہ دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کو نہیں سمجھ سکتا۔ انسان کو چاہیے کہ جو کام کرنا ہے جلدی کر لے اور نیک اعمال کے ذریعے توشہائے آخرت تیار کر لے، کیونکہ وہاں عمل ہے جو کچھ انسان جہاں کا یہ اس دنیا میں کر کے جائے گا، یہ کھیتی ہے اس کی، یہ اس کے لیے کھیتی کی اسی طرح قرار دیا گیا ہے قرآن پاک میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا تمہاری کھیتی ہے، جو کچھ بو گے وہاں جا کے کاٹو گے۔ اعمال کا جیسے کیا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور پھر بقول شاعر آخر پہ آپ لکھیں گے شعر کی تشریح ختم کرتے ہوئے 12 لائنوں تک، 10 سے 12 لائنوں تک تشریح کریں گے اس پہ، اور خوبصورت الفاظ کا چناؤ کریں گے، اچھے انداز سے لکھیں گے، صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ بقول شاعر آخر پہ آپ مثال دیں گے، آدھا نمبر اس کا بنے گا، 2 نمبر کی تشریح ہوگی، پورے کل شعر کی 2 نمبر کی تشریح ہوگی، اور آدھا نمبر جب آپ مثال دیں گے تو پھر آدھا نمبر اس کا بھی شامل ہو جائے گا، نہیں تو 1.5 نمبر پہ ایگزامینر جو ہے 9 نمبر پہ اس کو ختم کر دے گا۔ تو کیا آپ لکھیں گے دنیا سے جا رہا ہوں، شرمندگی کے لحاظ سے شاعر بقول شاعر کہتا ہے کہ میں شرمندگی سے جا رہا ہوں، دنیا سے جا رہا ہوں چھپا کر کفن سے منہ۔ پھر دوبارہ سنیے کہ دنیا سے جا رہا ہوں چھپا کر کفن سے منہ، افسوس مرنے کے بعد آئی حیا مجھے۔ اس انداز سے اس کو مثال کے طور پر آپ لکھیں گے، خوبصورت انداز میں اختتامیہ ہوگا، اور 2 نمبر آپ کے مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔